گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، مل کے با آواز بلند پڑھ لو، گنج بخشے فیض عالم مظہر، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا، حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ خالق کائنات جل علا دا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ جس نے سانو ساڑی مختصر اور قلیل زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک دیاں مبارک بہاراں دیکھنیاں نصیب فرمائیاں۔ اللہ تعالیٰ اج دی اس مقدس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، سفر المظفر دا ماہ مقدس ہے اور اج اس مہینے دی 19 تاریخ ہے۔ سفر المظفر دی 18، 19 اور 20 تاریخ نو لاہور دی سرزمین تے سلطان الاولیاء فخر الاولیاء فیض عالم گنج بخش مظہر نور خدا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس مبارک انتہائی ادب و احترام نال ذوق شوق اور پیار نال منایا جاندہ ہے۔ اج اس مہینے دی 19 تاریخ ہے تو اج دوسرا دن ہے داتا صاحب دے عرس دا۔ لاہور دی سرزمین تے آپ دا عرس مبارک جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح کے گزشتہ جمعۃ المبارک دے موقع تے میں نے حضور داتا صاحب دی زندگی دے حوالے نال ابتدا تو آپ دی ولادت با سعادت کو لے کے چند گزارشات پیش کیتیاں سن، پھر وقت ہو گیا، مضمون جاری ہے انشاءاللہ تعالی اس سے ہی حوالے نال آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر چند ایک معروضات مزید عرض کرانگا۔ اللہ تعالی حق اور سچ بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمیدی آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، فرمایا بے شک جڑے اللہ دے دوست نے او متقی لوگ نے۔ اللہ دے ولی، اللہ متقی لوگاں نو اپنا ولی بناندا ہے، اپنا دوست بناندا ہے۔ انہاں متقی لوگاں دے وچوں ایک دا ذکر خیر اسی سنا رہے ہاں، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں گزشتہ جمعۃ المبارک دا جو جتنا بھی مواد ہے اس نے 1-2 منٹاں دے اندر مختصر عرض کر کے پھر اگے بات نو چلانے ہاں تاکہ سمجھ لگ جائے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ دی ولادت باسعادت 400 ہجری دے اندر افغانستان دے شہر غزنی دے محلہ حجویر دے اندر ہوئی۔ اس واسطے آپ کو داتا علی حجویری کیا جاتا ہے۔ آپ محلہ حجویر دے اندر پیدا ہوئے اور اتھے ہی آپ کی پرورش ہوئی۔ آپ دا شجرہ نسب 8 واسطیاں دے نال امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال جا کے ملتا ہے، یعنی آپ سید زادے نے، اور میں پڑھیا کہ آپ حسنی حسینی سید نے۔ باپ والو آپ دا شجرہ نسب امام حسن نال ملتا ہے، اور ماں والو آپ دا شجرہ نسب جا کے امام حسین نال ملتا ہے۔ اور شجرہ طریقت آپ دا 10 واسطیاں نال حضرت مولا کائنات نال ملتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سنی سن اور فقہ حنفی تے عمل کرنے والے سن۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سب تو پہلے دین مصطفیٰ دا علم حاصل کیتا، جس طرح کہ میں پچھلے جمعے تفصیلاً واقعات عرض کر چکے ہاں کہ آپ نے بہت سفر فرمائے دین دا علم حاصل کرنے واسطے، بڑی دور دور دا آپ نے سفر فرمایا، حتیٰ کہ آپ فرما دیں کہ خراسان دے اندر میرے 300 استاد اور مشائخ نے جنہ کو بیٹھ کے زانو تلمز اور میں دین دا علم حاصل کیتا ہے۔ ایک شہر دے اندر داتا صاحب دے 300 استاد نے اور باقی شہران دے استاد الگ نے، یعنی اتنا آپ نے دین دا علم حاصل کیتا۔ جدو شریعت دا مکمل علم حاصل کر لیا تو ہن آپ سوچ دے نے کہ میں کوئی روحانی فیض بھی حاصل کراں، طریقت دا سلسلے دے اندر کسے دا بیعت بھی ہوواں، کسے دا مرید ہوواں۔ تو ایتھو ہی مضمون جڑا ہے میں نے پچھلے جمعہ چھوڑیا سی کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے پیر و مرشد دی تلاش دے اندر، جس طرح آپ نے شریعت دا علم حاصل کیتا، ظاہری علم حاصل کیتا، مختلف علاقیاں دا سفر کیتا، اسی طرح آپ نے باطنی علم اور روحانی علم اور طریقت دا فیض حاصل کرنے واسطے اپنے پیر و مرشد دی تلاش دے اندر بھی اسی طرح آپ نے سفر فرمایا۔ بڑے بڑے آپ نے سفر فرمائے، حتیٰ کہ آپ خود فرماندے نے کہ شریعت دا علم پڑھنے تو بعد ایسے مقامات آئے، ایسے مشاہدات اور تجربات ہوئے کہ فرماندے نے کہ میرے دل نے گواہی دیتی کہ اے علی حجویری صرف ظاہری علم پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دی معرفت حاصل کرنے واسطے کسے ولی کامل دے ہاتھ تے بیعت کرنا بھی ضروری ہے، وگرنہ نفس اور شیطان انسان نو کسے وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے ظاہری علم حاصل کیتا، شریعت دا علم حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد دی تلاش دے اندر اس علم نو بچان واسطے، اپنے ایمان دا کوئی محافظ تلاش کرنے واسطے آپ نے سفر کرنا شروع کیتا۔ داتا صاحب ہم خود فرما دینے، اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو، توجہ فرمانا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان دینے میں اپنے پیر و مرشد دی تلاش دے اندر سفر کرنے شروع کیتے، میں بڑے بڑے مقامات تے گیا، بڑی بڑی جگہ تے گیا اپنے پیر و مرشد نو تلاش کرنے واسطے کہ کوئی ایسا پیر مل جاوے، کوئی ایسا ولی کامل مل جاوے، کوئی ایسا درویش مل جاوے، کوئی ایسا فقیر مل جاوے، کوئی ایسا اللہ دا نیک بندہ مل جاوے جن دے ہتھاں دے اندر ہاتھ دے کے میں تصوف دیاں منزلاں آستہ آستہ طے کرتا جاواں، جن دے نال مینوں رب دی معرفت نصیب ہو جائے۔ فرماندے نے لوگوں میں بڑے بڑے لوگاں دے کول گیا، میں بڑے بڑے بزرگاں دی زیارت کیتی، پر میرے دل دے اندر کسے واسطے کشش محسوس نہیں ہوئی، کسے جگہ تے بھی میرا دل مطمئن نہیں ہویا۔ فرماندے نے پیر و مرشد دی جستجو جاری ہے، تلاش جاری ہے، تلاش کردیاں کردیاں فرماندے
نے ایک دن حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. بس حاضر ہون دی دیرے دل نو سکون محسوس ہویا, ایک عجیب جی کشش محسوس ہوئیے. آپ فرما دینے لوگو میرے دل نے گواہی دیتی اے علی بن عثمان, لگدا ہے جس منزل دی تلاش تو در بدر کردہ رہے ہیں او منزل تینوں نصیب ہو گئی ہے, لگدا ہے وہ منزل مل گئی ہے. اللہ اکبر. آپ دے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو اس طرح نظرہ اٹھا کے دیکھیا اور اے جڑا آن والا نوجوان ان دے دل دی کفیت نو جان لیا, محبت نال پیر و مرشد نے قریب بلایا, شفقت نال سر تے ہاتھ پھیریا. پہلا جملہ سننا پیر و مرشد دا, آپ نے فرمایا بیٹا میں تے بڑے دنوں دا تیرا انتظار پیا کرنا وا. ذرا سمجھو تے صحیح اس بات نو, ہر پیر اپنے ہر مرید اپنے پیر دا انتظار کرتا ہے, پر میرے داتا صاحب او ہستی نے جنہ دا انتظار خود پیر و مرشد فرما رہے نے. فرمایا بیٹا میں تے بڑے دنوں دا تیرا انتظار پیا کرنا. بس پیر صاحب دے منہ دے وچوں جملہ نکلن دی تیرے داتا صاحب فرماندے نے لوگوں میرے دل دی دنیا دے اندر انقلاب پیدا ہو گیا. میں پیر و مرشد دے قدم تے ڈگ پینا وا, میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا, رو کے عرض کیتی جگ نالو سونیا تے منمونیا مینوں بھی اپنا مرید بنا لو, مینوں بھی اپنے مریداں اندر شامل فرما لو. پیار نہ بولو سبحان اللہ. داتا صاحب فرماندے نے کہ میں مرید ہو گیا. آپ دے مرشد کامل حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ آؤ میں چند لمحات اس اللہ دے ولی دا ذکر کراں جن دے ہاتھ دے اندر داتا صاحب نے ہاتھ دیتے تے جن نے علی بن عثمان نو داتا علی حجویری بنا دیتا تے جن نے داتا صاحب دیاں تصوف دیاں ساریاں منزلاں طے کروائیاں. آپ دا نامی اسم گرامی حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ. خطل ایک گاؤں دا نام ہے, نسبت مکانی ہے, اس واسطے آپ کو خطلی کیا جاندہ ہے. اور آپ دے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ساری زندگی بڑی سادگی نال گزاری, اور آپ نو شہرت تو بہت زیادہ نفرت ہے. آپ مشہور نہیں ہونا چاہتے لیکن اللہ نے آپ کو عمر دراز عطا فرمائی. عمر دا اکثر حصہ داتا صاحب دے پیر و مرشد نے جنگلاں دے اندر اور پہاڑاں دے اندر گزاریا. دنیا نال تعلق آپ نے ختم فرمایا اور دنیا بھی آپ نے بھول گئی. لیکن داتا صاحب فرماندے نے اپنے پیر و مرشد دے بارے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میرے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ایسی سادگی والی زندگی بسر کی تھی, اتنا دنیا تو بے رغبت ہو کے دنیا تو زندگی بسر کی تھی. فرماندے نے 50-52 سال میرے پیر و مرشد نے ایکو سوٹ پہنیا, جتھوں پھٹ جاندا ہے اوتھوں جناب سلائی لگا لیندے نے, جتھوں پھٹ جاندا ہے اوتھے تھوڑا جا کپڑا لگا کے اس نو پابند لگا لیندے نے اور اس نو صاف کر کے دوبارہ پہن لیندے نے. فرماندے نے لوگوں حتیٰ کہ 52 سال دے اندر اس سوٹ دی اے حالت ہو گئی, اصل کپڑا ختم ہو گیا, بس پابند ہی پابند بقایا رہ گئے. میں عرض کیتی حضور ایک کیڑی گل ہے؟ فرمان لگے بیٹا ایک کوئی عام مقام نہیں ہے, اے فقر دا مقام ہے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خود کشف المعجوب شریف دے اندر اپنے پیر و مرشد دی کرامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماندے نے کہ ایک دن بارش ہو رہی ہے, میں
لوٹا لے کے تے اپنے پیر و مرشد دے نال وضو کران واسطے جا رہے ہاں۔ فرماندے نے کہ بارش بہت زیادہ تیز ہے اور میں کہنا ہوں کتنے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو برتن پکڑ کے لوٹا پکڑ کے اپنے مرشد نو وضو کروانا نصیب ہو جائے تے او صحابہ کتنے مقدرہ والے ہون گے جڑے برتن پکڑ کے خود ساڑے آقا نو وضو کرواندے رہے ہون گے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد دے نال جا رہے ہاں، وضو کروانا ہے، پانی والا برتن ہاتھ دے اندر ہے، بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی، میں اپنے کپڑے بچا بچا کے جا رہے ہاں۔ فرمایا رستہ خراب ہے، رستے دے اندر بڑا کچڑ ہے، میرا جڑے کپڑے میں بچا بچا کے جا رہے ہاں۔ فرماتے ہیں لوگوں اچانک میری نظر پیر و مرشد دے قدمہ تے گئی، میں دیکھ کے حیران ہو گیا، میرے مرشد چلتے تھے کیچڑ دے پہنے پر کیچڑ آپ دے پیرا نو لگدا ہی نہیں پیا۔ میں قریب ہویا، میں آکھیا حضور ایک کیڑا مقام ہے؟ فرمان مینوں فرماندے نے تھپکی دیتی، فرمان لگے بیٹا علی حجویری یہ عام مقام نہیں ہے، جدوں دا میں اپنے باطن نو صاف رکھنا میرا رب میرا ظاہر بھی گندا نہیں ہون دیندا، جدو دا میں اپنے باطن نو صاف رکھنا ہاں تے رب میرا ظاہر بھی پھر گندا نہیں ہون دیندا۔ داتا صاحب ایک اور آپ دے مرشد دی کرامت بیان فرما دے نے، ذرا محبت نہ واللہ سبحان اللہ۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے نے کہ ایک دن میں اپنے پیر و مرشد نو وضو کروا رہے ہیں، ابتدائی زمانہ ہے میرے مرید ہون دا، تو میں اپنے پیر و مرشد نو وضو کروان دیا دل دے اندر ایک خیال آیا، دل دے اندر ایک وسوسہ پیدا ہویا، دل دے اندر ایک خیال آیا کہ علی حجویری عجیب بات ہے، ایک بندہ بندے دی خدمت کر رہا ہے، میں بھی انسان تے میرے مرشد بھی انسان، میں بھی اللہ دا بندہ تے یہ بھی اللہ دے بندے، جو تو رب نے مینوں آزاد پیدا فرمایا ہے تو مینوں کی لوڑ ہے کہ میں انہاں دی غلامی کراں؟ میں مرشد پاک نو وضو کروا رہا تھے، دل دے اندر وسوسے پیدا ہو رہے کہ میں انہاں دی خدمت کیوں کراں، میں انہاں دی غلامی کیوں کراں، جو تو رب نے مینوں آزاد پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے بس میرے دل دے اندر خیال آیا، زبان تے ہجے کوئی جملہ جاری نہیں ہویا، میرے پیر و مرشد میرے وال ویکھ کے فرمان لگے بیٹا علی حجویری کی پیا سوچنا ہے، چپ کر کے وضو کروائی جا، رب جدوں کسے نو اونچا مقام عطا کرنا چاہندا ہے اپنے کسے پیارے دی خدمت تے مامور کر دیندا ہے۔ فرماندے نے کہ میں سوچ رہا سا کہ ہونا تے وہ جو رب نے تقدیر دے اندر لکھ دیتا، تقدیر تو علاوہ تو کچھ نہیں ہونا، تو میں خدمت کیوں کرا؟ آپ دے پیر و مرشد فرمان لگے بیٹا تو سوچ رہے ہیں کہ ہر کام تقدیر وچ لکھ دیتا گیا ہے، ہونا وہ جو تقدیر دے وچ لکھیا گیا ہے۔ فرمان لگے بیٹا ہر کام دا کوئی نہ کوئی سبب ہوندا ہے، تو لہٰذا جدو بندہ کسے دی خدمت کرتا ہے، کسے اللہ والے دی خدمت دے اندر لگ جاتا ہے تو اس دے سبب اس دے بدلے دے اندر رب اس نو اونچا مقام نصیب فرما دیندا ہے، اس دے بدلے دے اندر رب اس نو توبہ دی توفیق عطا فرما دیندا ہے۔ تو اس واسطے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، زندگی دے اندر اگر کسے اللہ والے دی خدمت نصیب ہو جائے، زندگی دے اندر اگر کسے اللہ والے نو وضو کروانا نصیب ہو جائے، زندگی دے اندر اگر کسے اللہ دے نیک بندے نو پانی پلانا، کھانا کھلانا نصیب ہو جائے، کسے اللہ والے دے جوڑے سیدھے کرنا اگر زندگی دے اندر نصیب ہو جان، کسے اللہ والا دی خدمت دا موقع مل جائے، اس نو غنیمت سمجھنا اور اس نو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بڑی دشوار بڑی مشکل ڈیوٹی لگ گئی، کسے میں پریشانی دا شکار ہو گیا، کیونکہ رب تعالی جس بندے تے اپنے فضل و کرم دی بارش کرنا چاہتا ہے انہوں اپنے کسے محبوب بندے دی خدمت دے اندر معمور فرما دیندا ہے۔ کیا نہ بولو سبحان اللہ۔
اس انداز نال داتا صاحب دی آپ دے پیر و مرشد نے خدمت فرمائی اور ساری زندگی آپ اپنے پیر و مرشد دی خدمت دے اندر گزاری، حتیٰ کہ گھر والیاں نے بار بار اصرار کیتا کہ علی بن عثمان تسی نکاح فرماؤ، شادی کرو، تو آپ فرما دیں کہ پہلے تو میں بار بار انکار کرتا رہا، حتیٰ کہ پھر میں والدین دے بار بار اصرار سے فرما دیں کہ میں شادی کی تھی، لیکن جو رب نو منظور ہوئے زیادہ دیر آپ کی شادی برقرار نہ رہی، آپ دی زوجہ محترمہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، اور بار کتابہ دے اندر آپ دی دوسری شادی دا بھی واقعہ ہے، ایک شادی یا دو شادی، لیکن پھر بھی آپ دی شادی زیادہ دیر برقرار نہ رہی، دونوں زوجہ محترمہ یا ایک جلدی ہی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، آپ نے دوبارہ شادی نہیں فرمائی اور ساری زندگی اپنے پیر و مرشد دی خدمت دے اندر اور اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر گزاری۔ اتنی خدمت پیر و مرشد دی آپ نے فرمائی کہ رب نے اپنے فضل و کرم دے آپ دے سارے دروازے کھول دیتے نے۔ پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ساری زندگی اپنی مرشد پاک دی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ میرے پیر و مرشد دا وصال دا وقت آ گیا، میرے پیر و مرشد دا آخری وقت قریب آ گیا۔ فرماتے ہیں لوگوں دمشق دا علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے جس کے اندر ایک وادی ہے جن دا نام ہے بیت الجن۔ بیت الجن دے مقام تے میں اور میرے پیر و مرشد موجود ہاں، اور انداز کی ہے فرماتے نے میری گود دے اندر میرے پیر و مرشد دا سر ہے، میں اپنے پیر نال پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، ادھروں میرے پیر صاحب دا وقت اجل آ گیا، موت دا وقت آ گیا۔ فرماتے نے میرے پیر و مرشد نے مینوں چند وصیتاں فرمائیاں، آپ دی روح پرواز ہو گئی، آپ اللہ دی بارگاہ دے اندر تشریف لے کے چلے گئے۔ داتا صاحب فرماتے نے لوگوں میری گود دے اندر میرے پیر و مرشد دا انتقال ہویا، میری اکھا دے اندر زاروں قطار آنسو نے، میں رو رہا ہوں۔ میاں صاحب فرماندے نے جد محبوب پیارے وچھڑن کون روے مڑ تھوڑا، جد محبوب پیارے وچھڑن کون روے مڑ تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ میری گود دے اندر فرما دینے میرے مرشد دا وصال ہویا، اپنے مرشد دا جنازہ پڑھیا، بیت الجن وادی دے اندر مزار بنایا تے واپس افغانستان دے اندر تشریف لے کے آئے۔ فرما دینے کہ میں نو اپنے وطن چھوڑن دا کوئی خیال نہیں، میں بس رب دی عبادت دے اندر مصروف ہاں۔ ایک رات ستا تے خواب آیا، پیر و مرشد فرمان لگے کہ بیٹا علی حجویری میرا حکم ہے، اسی تینوں ہندوستان دے اندر ایک علاقہ ہے لاہور دا تینوں اسی کتب بنا دیتا ہے، لاہور دا کتب تینوں معمور کر دیتا ہے۔ داتا صاحب فرما دے نے کہ میں عالم خواب دے اندر عرض کی تھی کہ حضور اوتھے تے میرے پیر بھائی پہلے موجود ہیں، حضرت میاں حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ اوتھے پہلے موجود نے، تو میری جان دی کی ضرورت ہے۔ پیر و مرشد فرمان لگے کہ میرے کو حکمت دریافت نہ کر، جو حکم دیتا ہے اس تے عمل کر۔ صبح دا وقت ہویا، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تیاری فرما لی، ہندوستان لاہور دے علاقے دے اندر افغانستان تو چلے، جدو آن لگے تو پہلے اپنے والد گرامی دے مزار دے گئے، پھر اپنی والدہ محترمہ دی بارگاہ دے اندر مزار مبارک دے حاضری دیتی، تیاری کر کے کوئی لمبا چوڑا لشکر اور فوج آپ دے نال نہیں ہے، بس آپ دے نال آپ دے دو خلیفہ تشریف لے کے آئے، 3 جنیاں دا قافلہ ہے، داتا صاحب اور 2 خلیفے چلدے چلدے لاہور بھاٹی گیٹ دے قریب داتا صاحب تشریف لے کے آئے۔ ادھر ویکھیا کہ لاہور دے وچوں ایک جنازہ آ رہا ہے، کسی نو پوچھن لگے کہ اے جنازہ جڑا آ رہا ہے بڑا ہجوم ہے، بڑے بزرگ
بزرگ بڑے اولیاء کرام بڑے اللہ دے نیک بندے دے نال آ رہے نے یہ جنازہ کیندا آ رہا ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بندے نے عرض کیتی حضور یہ جڑا جنازہ تشریف لے کے آ رہے عام بندے دا جنازہ نہیں ہے لاہور دے اوتے جنہاں دا سایہ سی ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت میاں حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا جنازہ اے آ رہا ہے آپ شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ دے خلیفہ سن داتا صاحب فرماندے نے لوگوں میں جدو اے سنیا میں اتنا خوش ہویا میں کیا میری نظر جڑی یہ پیر و مرشد دے فرمان ول گئی جڑا پیر صاحب نے مینوں فرمایا سی حکمت نہ پوچھ بس جو حکم ملیا چلا جا لاہور دے اندر مینوں پتہ چل گیا کہ میرے پیر و مرشد نے جان لیا کہ میرے خلیفے دا انتقال ہون والا ہے لہذا میری ڈیوٹی لگا دیتی میں سن کے اور ویکھ کے اتنا متعجب ہویا اگلے لمحے میں سوچیا اگر میرے پیر دا ایڈا علم ہے تے مصطفیٰ نو رب نے کنا علم عطا کیتا ہوئے گا اور ادھر فوت ہونے والے دا علم ویکھو میاں حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگے مریدین عرض کرتے ہیں حضور کوئی وصیت کر جو تھوڑا جنازہ کون پڑھاوے آپ نے فرمایا میرے جنازے دی امامت واسطے امام تلاش کرن دی ضرورت نہیں جدو میرا جنازہ لے کے جاؤ گے لاہور دے وچوں نکل دیاں جن دے نال سب تو پہلے ملاقات ہوئی کہ اوہ میرا جنازہ پڑھائے گا ادھر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آ رہے ادھر جنازہ آ رہا آپ نے اپنے پیر بھائی دی وصیت دے مطابق جنازہ پڑھا کے لاہور دا رخ کیتا بھاٹی گیٹ تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور دے اندر داخل ہوئے شام دا ٹائم ہے اس وقت سارا کفرستان ہے اور اسلام دا نام لین والا کوئی نہیں ادھر محمود غزنوی بادشاہ دا دور ہے گویا کہ رب نے فرمایا کہ محمود غزنوی تو بادشاہ ہے تو جا کے قلعے فتح کر محمود غزنوی پے در پے قلعے فتح پہ کرتا ہے ادھر رب نے داتا صاحب دی ڈیوٹی لگا دیتی فرمایا میرا محمود غزنوی بادشاہ قلعے فتح کر رہا ہے داتا صاحب تسی جا کے لوگاں دے دل فتح کر رہے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جس مقام تے آج آپ دی آرامگاہ ہے آپ دا مزار مبارک ہے داتا صاحب دے سرحانے والے پاسے جڑا ایک پانی دا چشمہ ہے ایک حوض ہے جتھے گلاس لٹک رہے نے لوگ پانی پیندے نے اپنے چہرے تے ملدے نے اپنے جسماں تے ملدے نے اور برکت واسطے تو پانی حاصل کرتے نے اس چشمے والے مقام تے ایک درخت ہے اس درخت دے سائے تھلے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آ کے ڈیرا لگایا ڈیرا کی ہے بوری بچھا لی بوری ہے مصلح ہے اور ایک برتن وضو والا ہے ایک پانی والا برتن ہے بس تمام متاع ہے آپ کا کل سامان ہے آپ نے اتھے ڈیرا لگایا اس درخت دے سائے تھلے قریب ہی دریائے راوی چل رہا ہے اس وقت دریائے راوی بالکل آپ کے قریب ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے درخت دے سائے تھلے آرام کیتا اے اوہی درخت دے جدو آپ دا وصال مبارک ہو گیا لوگ آندے نے درخت نال آ کے پیار کرتے نے سینے دے نال لگاندے نے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا ایک بزرگ دے خواب دے اندر آئے فرمایا اس درخت نو ایتھوں کٹ دیو اور اس نو زمین دے اندر دفن کر دیو ایتھوں پانی نکالو پانی دے ایک چشمہ ظاہر ہوئے گا فرمایا اس پانی دے اندر اتنی برکت ہوئے گی قیامت تک جڑا وہ پانی پیندا رہے گا رب انہوں شفا عطا کرے گا صوفیاء فرماتے ہیں کہ آج بھی جڑا صدقے دل نال سچی نیت نال جا کے پانی پیوے داتا صاحب دے سرحانے والی سائیڈ تے جڑا چشمہ ہے اتھوں لوگ جا کے فیض یاب ہو رہے نے اللہ تعالیٰ اج بھی اکثریت نو شفا عطا فرماندا ہے الغرض داتا صاحب لاہور دی سرزمین تے تشریف لے کے آئے داتا صاحب نے تبلیغ دین دا سلسلہ شروع فرما دیتا داتا صاحب دا حسن ویکھ کے لوگ کلمہ
کلمہ پڑھ رہے نے، جیڑا بھی آپ نو ویکھدا ہے آپ دا کلمہ پڑھ لیندا ہے۔ لوگ جوک در جوک آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو رہے نے، آپ دا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، اور آپ تربیت آپ اتنی اعلیٰ تربیت فرماندے سن اور اتنا اعلیٰ آپ دا اخلاق ہے، یہ تو اس بندے نو پوچھ کے دیکھو جن نے کشف المحجوب شریف دا کدی مطالعہ کیتا ہوئے کہ داتا صاحب دے اخلاق کتنے اچھے سن۔ کشف المحجوب شریف اے دیکھو، اے میرے ہاتھ دے اندر داتا صاحب دی کتاب ہے جڑی آپ نے خود تحریر فرمائی ہے، کشف المحجوب شریف، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ فرماندے نے کہ بندے نو چاہیے کہ کوئی مرشد تلاش کرے، اور اگر مرشد نہ ہوئے، جندہ مرشد نہیں ہے انہوں چاہیے کشف المحجوب دا مطالعہ کرے۔ فرمایا کشف المحجوب شریف انسان دی اور بندے دی اور مسلمان دی اس طرح طبیعت فرما دی ہے، فرما دینے کہ جس طرح ایک پیر و مرشد اپنے مرید دی تربیت کر دینے۔ آج ہزاراں سال گزر گئے نے، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اس کتاب تو فیض حاصل کر رہے نے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان دینے کہ جڑا کثرت نال کشف المحجوب دا مطالعہ کرے، اگر انہوں کوئی پیر نہیں مل رہا اس نو چاہیے بار بار اس کتاب نو پڑھے، اس کتاب دے مطالعے دی برکت نال اللہ کوئی اس نو مرشد کامل عطا فرما دے گا۔ وہ کس طرح کہ خواب کے اندر اشارہ ہوئے گا کہ جا فلاں مقام تے چلا جا، اتھے تیرا فیض ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرشد کامل دی زیارت نصیب فرما دے گا۔ اس واسطے اس کتاب کا مطالعہ اگر ہو سکے تو یہ کتاب خریدو، اس میں اپنے گھر کے اندر رکھو، اس کا مطالعہ کرو۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لے کے آئے، آپ نے لاہور دا مشاہدہ کیتا، اور جس جگہ تے آپ دا مزار مبارک ہے اے اس وقت لاہور تو باہر جگہ ہے، راوی دے قریب ہے، جنگل بیابان ہے تو جنگل سی، لیکن میرے داتا نے اتھے ایسا منگل لگایا، آج 24 گھنٹے رب دی رحمتاں بھی ورس رہیاں نے، 24 گھنٹے دے وچ ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے اتھے قرآن دی تلاوت نہ ہو رہی ہوئے، درود و سلام نہ پڑھیا جا رہا ہوئے۔ داتا صاحب نے اس دھرتی نو اس طرح آباد کیتا، جدو آپ ابتدا دے اندر لاہور تشریف لے کے آئے، آپ نے لاہور دا مشاہدہ کیتا کہ پیر و مرشد نے ڈیوٹی لگائیے، لاہور والیاں نو کلمہ پڑھانا ہے، لاہور والیاں نو مصطفیٰ کریم دا غلام بنانا ہے، تو میں کس غرض و غایت نال کلمہ پڑھاواں، کیڑا طریقہ کار اپناواں کہ لاہور والے مصطفیٰ کریم دے غلام بن جان۔ آپ نے اپنی نگاہ ولایت نال دیکھیا کہ لاہور دے اندر دو برادریاں بڑیاں آباد نے، ایک بھٹیاں دی برادری اور ایک گجر برادری، یہ دو برادریاں لاہور دے اندر آباد نے۔ آپ نے خیال کیتا کہ اگر یہ دونوں برادریاں مسلمان ہو جان تو سمجھ لو سارا لاہور ہی مسلمان ہو جائے گا۔ آپ نے خیال کیتا، ادھر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی نظر پہ گئی پٹیاں تے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ادھر جدو نگاہ پئی نا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی تے پٹی حضور دے غلام بن گئے، کلمہ پڑھ لیا، داتا صاحب دے مرید بن گئے۔ ادھر جڑا بھاٹی دروازہ لاہور دا جس نو بھاٹی دروازہ کیا جاندا ہے، یہ اصل دے اندر ہے بھٹی دروازہ، کیونکہ تھے بھٹیاں دی برادری آباد ہے، اس واسطے اس کو بھٹی دروازہ اور بھٹی گیٹ کیا جاندہ ہے۔ تو وقت دے نال نالے بھٹی لفظ جڑا ہے بگڑ گیا۔ آپ دے جدو بھٹی مرید بنے نا تو چند آپ دے عقیدت مندہ نے اس بھٹی گیٹ نو حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا، جڑے بھٹیاں دے بڑے بڑے چودھری سنوں آگے داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر آکے کہنے لگے کہ حضور صدیاں گزر گئیاں، یہ جڑا گیٹ ہے ساڑھی برادری دے نام تو مشہور ہے، تے ہون تھوڑے مریداں نے انہوں حجویری گیٹ دا نام دے دیتا ہے۔ آپ نے نہ اس طرح سر جھکایا، مراقبہ فرمایا اور پھر سر اٹھایا تے فرمایا جاؤ بھٹیو پریشان نہ ہو، ہون قیامت تک بھٹی گیٹ رہے گا، قیامت آ جائے گی یہ بھٹی گیٹ ہی رہے گا۔ آج بھی تسی جا کے دیکھ لو، 1000 سال گزر گئے لیکن بھٹی گیٹ سارا لاہور بدل گیا، اس دا نام آج بھی بھٹی
گیٹ یا بھاٹی گیٹ ہی ہے. جدو داتا صاحب دا اخلاق بھٹیاں نے دیکھیا سارے بھٹی حضور دے غلام بن گئے. پیار نہ بولو سبحان اللہ. سارے بھٹی جڑے نے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ہن داتا صاحب دا خیال ہے کہ گجر دی جڑی گجراں دی برادری ہے وہ بھی حضور دی غلام بن جاوے تاکہ سارے حضور دے غلام بن کے جنت دے اندر چلے جان. ہن داتا صاحب نے نگاہ اٹھائی, نگاہ ولایت جڑی ہے گجراں وال فرمائی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. ادھر گجراں تے جدو میرے داتا صاحب نے نگاہ فرمائی نا تے ایک گجراں دی مائی ہے داتا صاحب دے آستانے دے سامنوں ایک دودھ دا مٹکا ساڑتے رکھے تے لے کے جا رہی ہے. میری داتا صاحب دی نظر پئی نا تو فرمایا کہ بی بی ایک کی لے کے جا رہی ہے. عرض کر دی کہ حضور میں دودھ لے کے جا رہی ہاں. آپ فرمان لگے کہ دودھ تو اس طرح کر میرے درویشاں نو میرے فقیراں نو بھوک لگی ہے, بی بی پیسے میں دے دینا تے دودھ میرے درویشاں نو دے دے. بی بی نے ویکھیا ایڈا سونا چہرہ ہے, دل کیتا میں دودھ پیش کر دیواں, لیکن عرض کر دیے کہ او سامنے ایک رائے راجو جوگی ہے, اگر اون دے کول دودھ نہ لے کے گئے حضور او ساڈی مجھا تے جادو کر دیندا ہے تے تھنا دے وچوں بجائے دودھ دے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس واسطے مجبوری ہے میں دودھ ادھر لے کے جانا ہے. میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا کے فرمان لگے بی بی پریشان نہ ہو, اج دودھ ساڈی بارگاہ دے اندر پیش کر دے, اج دودھ سانو دے دے, میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا تیری مجھاں دے وچوں تھنا دے وچوں خون نہیں آئے گا, اللہ تعالیٰ دودھ دے اندر اضافہ فرما دے گا, دودھ دے اندر برکت ہو جائے گی. بی بی دودھ دے دے. اللہ اکبر قربان جاواں. مائی کدی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا حسن ویکھے, کدی آپ دی گل وال خیال کرے. مائی نے کوئی کرامت نہیں ویکھی, بس داتا صاحب دا حسن ویکھیا, آپ دی گفتگو سماعت کیتی, مٹکا دودھ دا داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا تے واپس تشریف لے کے آ گئی. تے سوچتی جاندی ہے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. حسنی حسینی سید نے داتا صاحب واپس آئی, شام دا ٹائم ہویا, برتن تیار کیتا تے ماج دے وچوں دودھ دونا شروع کیتا. مائی حیران ہے گھر دے برتن مک گئے پر ماج دے وچوں دودھ نہیں مک رہا. اتنی برکت رب نے ڈالی سارے برتن ختم ہو گئے. اور نال دی گوانڈر نے ویکھیا کہن لگی اما اتنا دودھ, فرمایا کہ کوئی ایک نواں ہی بابا آیا ہے تے میں دودھ اونوں دے کے آئی ہاں. جدوں اونے سنیا تے اونے بھی دودھ اٹھایا تے داتا صاحب دے دربار دے اندر ہے. دوسرا گجر, تیسرا گجر, چوتھا, پنجواں, دسواں, سارے نے جدو خبر پھیل گئی تو انہوں پتا ہے کہ اگر خبر پھیلانی ہوئے تو ایک کوئی گل ہے, کسی بی بی نو دس دیو, صبح خبر دسو گے تے شام تک پورے محلے اندر مشہور ہو جائے گی. تے داتا صاحب دی جڑی سچی خبر ہے یہ تے جھوٹی خبر بھی مشہور ہو جاندی, یہ تو سچی خبر ہے کہ دودھ دے اندر بڑی برکت ہو جاندی ہے. سارے گجراں نے دودھ اٹھایا تے داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر رکھ دیتا. اللہ اکبر. آج بھی جا کے دیکھو 1000 سال گزر گئے نے, آج داتا صاحب دا عرس دا دوسرا دن ہے. جگہ جگہ تے گجر دودھ دیاں سبیلاں لگا کے پورے ملک پاکستان دے وچوں جا کے بیٹھے نے اور منتا کرتے نے کہ آؤ ساڈے کول دودھ پیو. اے ریت کتھوں چلی, اے طریقہ کار کتھوں چلیا. آج دیکھو حضرات 100 روپے 125 روپے دودھ ہو گیا, اتنا مہنگا دودھ ہو گیا. اس دے باوجود بھی خالص ملدا, خالص ملدا جی بولو تو صحیح نہ, خالص ملدا جی 100-125 روپے دودھ ہو گیا پر خالص ملدا نہیں. اگر آج بھی کسی نے خالص پینا ہے جاؤ داتا دی سبیل تے جاؤ, خالص بھی ملے گا مفت بھی ملے گا, خالص بھی ملے گا مفت بھی ملے گا. آج جناب ایسے اسی مسلمان حالت ہی ہوگی, دکان تے جاؤ تے دکاندار پوچھتا ہے دسو دودھ کنے والا لینا ہے, کنے والا دودھ لینا ہے. اگے دودھ وچ پانی پاندے سن, ہن ایسے کرما والے نے پانی وچ دودھ پا لے.
لیکن سنو حدیث مبارکہ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، فرمایا جڑا ملاوٹ کردا ہے اون دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے، ملاوٹ کرن والا میری امت دے اندر شامل نہیں ہے۔ خدا را اے ویکھو میں ہاتھ پیا جوڑنا جڑا ساڈے مجمع دے اندر کوئی دودھ دا کام کردا ہے یا کوئی بھی کسے فیلڈ دے اندر ہے، خدا را ملاوٹ نہ کرو۔ اگر آج اس حدیث تے عمل کر لو گے انشاءاللہ قیامت والے دن مصطفیٰ دی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ملاوٹ کرنے والا حضور دا امتی نہیں ہو سکتا۔ آج دودھ بہت مہنگا ہو گیا پر خالص نہیں ملتا، پر میرے داتا صاحب نے آج بھی دودھ دیاں سبیلاں لگا کے رکھی ہوئیاں نے، ہزاراں من ہر روز دے حساب نال زائرین نو انہاں نے دودھ پیش کرنا ہے۔ تو آؤ میں عرض کر رہے ہاں کہ عید کتھوں چلی ہے، ایک بار پیار نہ بولو سبحان اللہ، اور پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ میرے دادا صاحب دی بارگاہ دے اندر سارے گجر دودھ دے مٹکے لے کے آ گئے، داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر دودھ ہی دودھ ہو گیا۔ ادھر رائے راجو جوگی انتظار پیا کردا ہے کہ آج گجر دودھ لے کے نہیں آئے، بڑا پریشان ہویا کہ گجر دودھ لے کے کیوں نہیں آ رہے۔ اپنا ایک نوکر بھیجیا، جاؤ ویکھ کے آؤ آج دودھ کیوں نہیں آ رہا۔ ہن رائے راجو جوگی دا ایک نوکر آیا، اونے آ کے ویکھیا عجیب معاملہ ہے، ایک سونی جی صورت والے بابا جی تشریف فرمانے تے ادھر ہندو بھی بیٹھے نے، ادھر بھٹی بھی بیٹھے نے، ادھر گجر بھی بیٹھے نے۔ تو او سونی صورت والے بابا جی ساریاں تے نظر کرم پیا فرماندے نے، ساریاں تے توجہ پیا فرماندے نے، تے سب دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری ہے، تے سارے کر رہے نے اللہ ہو اللہ ہو اللہ۔ تو انہوں کچھ نہیں ہوندہ انشاءاللہ، پڑھ لو اللہ، جنہوں کسے مرشد نے پڑھایا او پڑھے اللہ ہو اللہ اللہ ہو دا آوازہ آوے کلیے فقیر دی چون، اللہ ہو دا آوازہ آوے کلیے فقیر دی چون۔ میرے داتا صاحب نظر پیا کر دینے تے سارے اللہ دا ذکر پیا کر دینے۔ ادھر جو داتا صاحب دی توجہ جوگی دے نوکر وال ہوئی، وہ بھی اللہ کرن لگ پیا تے مجمع دے اندر بیٹھ گیا۔ جوگی جڑا ہے تھوڑی دیر تو بعد دوسرا نوکر بھیجیا، انہیں آ کے ویکھیا سارے اللہ پیا کر دینے۔ داتا صاحب نے توجہ کی تھی، وہ بھی اللہ کرتا بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، تیسرا آیا، چوتھا آیا، شام دا ٹائم میں رائے راجو جوگی بڑا پریشان ہے، پریشان ہو کے خود ہی آ گیا، جیڑا جاندہ ہے واپس نہیں آ رہا۔ رائے راجو جوگی بیک کے حیران ہے، بابا جی توجہ پیا کر دینے تے سارے نوکر ہندو بھٹی گجر لاہور والے اللہ دا ذکر پیا کر دینے۔ بڑا حیران ہویا، منتر پڑھ کے ہوا دے وچ اڑنا شروع کر دیتا، کہنے لگا بابا تو بڑے کمال والا ہے، آ ذرا میرا مقابلہ کر، ذرا ہوا دے وچ اڑ کے وکھا۔ میرے داتا صاحب نے اپنے پاؤں مبارک دے وچ جوتی اتاری، فرمایا جاؤ ذرا انہوں نیچے لے کے آؤ۔ ادھر میرے داتا صاحب دی جوتی مبارک پرواز کر رہی ہے، اے ویکھو منظر کی بنے ہیں، تھلے تھلے جوگی اڑدا ہے، اتے اتے داتا صاحب سے جوڑے پرواز کر رہے نے۔ جس طرح جناب ہیلی کاپٹر ہوائی جہاز اڑدا ہے، اس طرح میرے داتا صاحب دے جوڑے پرواز پیا کرتے نے۔ جوگی سجے جاندا ہے، وہ جوڑے سجے ہو جاندے نے کدی کھبے تے پھر پٹاخ سر دے اندر پیا لگدے نے۔ بڑا پریشان ہویا، تھلے آن تو علاوہ کوئی چارہ نہیں، داتا دے قدماں دے اندر آ گیا، قدماں دے اندر ڈگ کے رو کے کہندا ہے سونیا بزرگا نالے معاف کر دے، نالے کلمہ پڑھا دے۔
فرمایا چلیا تو اڑ کے پیا وکھانا ہے کہ اڑنا بڑا کمال ہے؟ فرمایا نا نا اے کم تے مکھیاں بھی کر لیندیاں نے، اے کم تے مچھر بھی کر لیندے نے، اے تے چڑیاں بھی اڑ کے وکھا دیندیاں نے، ہوا دے وچ اڑنا کمال نہیں۔ فرمایا ساری زندگی لگا کے بڑے منتر جادو پڑھ کے آئے ہیں تے کمال کی حاصل کیتا ہے ہوا دے وچ پیا اڑنا ہے۔ فرمایا جیڑا کام تو پیا کرنا ہے او تے میریاں جتیاں کر لیندیاں نے، جیڑا کام تو کرنا ہے او تے اللہ دے ولیاں دی جتیاں بھی کر لیندیاں نے۔ قدمہ دے اندر ڈگیا، کلمہ پڑھایا، داتا صاحب نے پھر اندا نام رکھیا عبداللہ، جنہوں پھر لوگاں نے کائنات نے شیخ ہندی دے نام تو پکاریا۔ آج بھی داتا صاحب دی جڑے دربار تے مجاور نے، جڑے خلیفہ نے، جڑے متولی نے، ایسے ہی شیخ ہندی دی اولاد دے وچوں نے آپ نے سب تو پہلے سنو لاہور دے اندر کلمہ بھی پڑھایا اور اس دی تربیت بھی فرمائی اور اس نے اپنا خلیفہ مقرر کیتا۔ نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جس جگہ تے آپ دا مزار مبارک ہے نا، تسی کدی جاؤ، سارے ماشاءاللہ اتھے گئے ہوگے، کوئی اللہ قلیل ہے جڑا نہ گیا ہوئے۔ داتا صاحب دے سرہانے والے پاسے ایک پانی دا چشمہ ہے جو تو لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور داتا صاحب دے قدمہ والی سائیڈ تے ایک حجرہ ہے جس نو حجرہ اعتکاف کہندے نے، اتھے لکھے ہوئے حجرہ اعتکاف۔ اے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس مقام تے 40 دن یا 41 دن داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے قدمہ دے اندر اعتکاف فرمایا۔ بڑی محبت والی بات ہے کہ نہ دائیں اعتکاف فرمایا، نہ بائیں اعتکاف فرمایا، نہ سرہاندی والی پاسے قدمہ وچ اعتکاف فرمایا۔ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا خواجہ معین الدین چشتی جدو مصطفیٰ کریم نے ڈیوٹی لگائی نا کہ تو ہندوستان چلا جا، تے جاندے جاندے داتا صاحب تشریف لے کے آئے تے قدمہ والے پاسے عالم تصورات دے اندر عرض کی تھی، اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اے چشتیاں دے شہنشاہ خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز، تسی قدمہ والے پاسے اعتکاف کیوں فرمایا، دائیں بائیں اعتکاف کیوں نہیں فرمایا؟ اجمیر شریف دے وچوں جواب آیا، فرمایا امت نو سبق دینا چاہنا، جدو اللہ والے دی بارگاہ دے اندر جاؤ آکڑ لے کے نہ جایا جے، بس قدمہ وچ جا کے بہ جایا جے، اللہ فیض عطا کر دے گا۔ قدمہ والی جگہ تے آج بھی جاؤ تے حجرہ اعتکاف لکھیا ہے۔ آپ نے 40 دن یا 41 دن اعتکاف فرمایا۔ خواجہ صاحب اعتکاف دی حالت دے اندر نے ایک دن داتا صاحب تشریف لے کے آئے، فرمایا جاؤ اسی توانو ہندوستان دا کتب بنا دیتا ہے۔ تے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو داتا صاحب دیاں کرم نوازیاں ویکھیاں، آپ واپس تشریف لے کے جا رہے نے، مڑ مڑ کے داتا دے مزار وال ویکھ دینے، نالے زبان تے جاری ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا۔ آپ فرمان دینے کہ داتا علی حجویری رب دا او مرد کلندر ہے، نا کی سارا پیر کامل، نکمیاں دا پیر ہے، کاملان را رہنما، تے جڑے کامل نے انہاں واسطے بھی رہنما بن کے آپ تشریف لے کے آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی ایک اللہ دے ولی دی زبان دے وچوں نکلے ہوئے جملے انی مقبولیت رب نے انہاں نو عطا فرمائی ہے کہ اج لوگاں نو آپ دا اصلی
اصلی نام تے شاید یاد نہ ہوئے، بچے بچے دی زبان تے گنج بخش دا لفظ جاری ہے۔ حضرت داتا گنج بخش، گنج دا معنی ہے خزانہ اور بخش دا معنی ہے عطا کرنے والا، دین والا۔ اے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے زندگی دے اندر کدی اے لقب آپ نے کسی نے دیتا، جدو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اعتکاف کر کے واپس گئے تو بے ساختہ زبان تے آگے یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملان را رہنما۔ حضور داتا صاحب جس وقت لاہور دی سر زمین تے تشریف لے کے آئے، آپ دی ڈیوٹی پیرو مرشد نے لگائی کہ تسی لوگاں نو کلمہ پڑھانا ہے۔ آپ لوگاں نو کلمہ پڑھا رہے، جدو کثیر تعداد نہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ضرورت پیش آئی کہ لاہور دے اندر ایک مسجد بنائی جائے۔ مسجد دی ضرورت پیش آئی کیونکہ پہلے لوگ انفرادی عبادت کرتے ہیں، تاکہ مسجد دے اندر آ کے مل کے اکٹھی عبادت کی تھی جائے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہویا جائے، مسجد بنائی جائے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آج بھی داتا صاحب کا جتھے مزار ہے قدمہ والے پاسے جتھے اے حجرہ ہے، حجرہ اعتکاف، ان دے نال ایک ستون ہے، اس ستون دے اوپر آج بھی لکھیا، میں زیارت کیتی ہے، آج بھی لکھیا ہے کہ اے او مقام ہے جتھے داتا صاحب نے مسجد بنائی، اور اس جگہ تے داتا صاحب دی مسجد دا محراب سی۔ اے او مقام ہے جتھے داتا صاحب دی مسجد دا محراب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہندے نے کہ جناب ولیاں دی آستانے تے نہ جاؤ، بس مسجد دے اندر آیا کرو، مسجد دے اندر ہی بس آیا کرو۔ میں انہوں نے گزارش کرنا چاہنا ہاں ادب نال، میں آنا ذرا بر صغیر پاک و ہندی تاریخ پڑھ کے دیکھو، ایتے سارا کفرستان ہے، ایتے سارا ہندوستان ہے، ادھر تے 400 کفر ہی کفر ہے، ادھر آ کے اسلام دا اجالا کیتا ہے اولیاء کرام نے۔ اللہ دے نیک بندے پہلے آئے، انہوں نے کلمہ پڑھایا، مصطفیٰ دا غلام بنایا لوگاں نو۔ تے اگر کلیاں مسجداں بنا دے دے، اللہ والے نہ آندے، آستانے نہ بن دے، تے ایمانداری نے دسو مسجد دی کڑی لوڑ سی؟ نماز کنے آ کے پڑھنی؟ پہلے آستانے بنے، اللہ دے ولی اولیاء کرام اتھے تشریف لے کے آئے، انہوں نے لوگاں نو مصطفیٰ دا غلام بنایا، اور پھر مساجد کی ضرورت پئی، پھر مسجداں بنیاں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی مسجد بنائی، مسجد بنائی نا تو بعض اہل علم، بعض علماء اس وقت انہوں نے آپ دی مسجد تے اعتراض کیتا، کہنے لگے جی مسجد دا رخ جڑا ہے وہ سیدھا نہیں ہے، جڑا محراب ہے نا وہ کعبے وال نہیں ہے، رخ تھوڑا جا چینج ہے، فرق ہے، جہت دے اندر فرق ہے۔ آپ دی مسجد دا محراب جڑا ہے وہ کہنے لگے جنوب دی طرف زیادہ ہے۔ علماء نے اعتراض کیتا، داتا صاحب تک جدو بات پہنچی آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جس وقت مسجد ساری مکمل بن گئی نا، آپ نے جدو مسجد دا افتتاح فرمایا تو علماء کرام نے دعوت پیش کی تھی۔ علماء اس وقت دے سارے لوگ آگئے، اعتراض کرنے والے بھی آگئے، معتقد بھی آگئے، آپ دے مرید بھی آگئے، سب آگئے۔ دعوت تو فارغ ہوئے، نماز دا وقت ہویا۔ داتا صاحب دی مسجد دے اندر آزان ہوئی، آزان تو بعد اقامت پڑی گئی، مصلی امامت تے میرے داتا صاحب تشریف لے کے آگئے ہیں۔ ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مصلی امامت تشریف فرمانے، پیچھے بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے لوگ نے۔ آج داتا صاحب دی دعوت دے بڑے بڑے لوگ آئے، اعتراض کرنے والے بھی آئے، آپ کے منن والے بھی آئے۔ داتا صاحب نے فرمایا اور علماء کرام آج نماز رات دھیان نال پڑھیا جے، آج ذرا توجہ نال نماز پڑھیا جے۔ ادھر نماز دی نیت کی تھی، منہ طرف قبلہ شریف دے، پیچھے امام دے، جدو کیا منہ طرف قبلہ شریف دے، رب تعالیٰ نے سارے حجابات اٹھا دیتے نے۔ لاہور دی سرزمین تے داتا صاحب دے پیچھے جڑے نماز پیا پڑھ دے نے، سامنے خانہ کعبہ دی زیارت پیا کر دے نے۔ اس طرح محسوس ہو رہے ہے جس طرح حرم کعبہ دے اندر نماز ادا کیتی جا رہی ہے۔ جدو نماز تو فارغ ہوئے، سلام پھیر
پھیر دیتا گیا۔ داتا صاحب نے فرمایا ہاں بھئی اعتراض کرنے والو میری مسجد دا رخ قبلے وال ہے کہ نہیں؟ رو کے عرض کرتے نے داتا اج تیری ولایت نو من گیا، اج صرف اے نہیں آکھیا کہ منہ قبلہ شریف دی طرف ساری زندگی جس قبلے دا نام لیندے رہیاں، اج تے ویکھ ویکھ کے سجدے کر دے رہیاں، آج تے ویکھ ویکھ کے سجدے کردے رہے ہیں۔ جدر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے ادھر رحمتان دی گھٹا کیتی جاوے۔ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رب نے اے مقام عطا فرمایا ہے، اور اے صرف واقعاتی بات نہیں، حدیث قدسی ہے۔ فرماندے نے جدو رب میرا اللہ فرماندے جدو بندہ میرا محبوب بندہ بن جاندا ہے نا تے میں اودیاں اکھاں بن جاندا جنہاں نال ویکھدا، میں اودے ہاتھ بن جاندا جنہاں نال پکڑدا ہے۔ کہ خدا ہاتھ اور آنکھ اور پیر بن جاندا ہے، خدا انہاں چیزاں تو پاک ہے۔ اصل دے اندر ہاتھ اس بندے دا ہوندا ہے، وچ طاقت خدا دی آ جاندی، اکھاں بندے دیاں طاقت خدا دی، پھر دور و نزدیک کوئی چیز بھی چھپی رہندی۔ احباب ذی وقار عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ جنہ ولیاں دا سی ذکر سنن واسطے بیٹھے ہاں وہ بھی ساڈے ورگے بندے سن، اور انہاں نے محنت کی تھی، رب دی عبادت کی تھی، رب نو دن رات یاد کیتا، اور رب دے محبوب بندے بن گئے۔ آج بھی رحمت دا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ فرماندا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندے تم میرا ذکر کر میں تیریاں دھوماں مچا دے مانگا۔ اج 1000 سال گزر گئے نے، داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر اسی طرح دعاواں بھی ہو رہی نے، قرآن دیاں تلاوتاں بھی ہو رہی نے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اپنے نیک بندیاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما تو